ارد گرد گھوم رہا ہے. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے صفدر اقبال صاحب پی ٹی آئی کے, انہوں نے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. صفدر صاحب, آپ کے آنے سے پہلے ابرار میر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں این آر او کی اہمیت, اور کیا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ این آر او کے لیے جو اتنا بڑا جلسے جلوس ہوئے, کہہ لیں ایک طرح کا بڑا, پرائم منسٹر صاحب تشریف لے گئے اور بہت کچھ دیکھنے میں آیا, اور پھر بات وہیں کی وہیں ختم ہو گئی کہ استثنا حاصل ہے نہیں ہے, اور پھر استثنا پہ بات شروع ہو گئی, اور اس پہ بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 1 سال اور لگ جائے گا جب تک یہ حکومت کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے, میں کچھ این آر او یا میمو گیٹ پہ کہنے سے پہلے I'm really very sorry, میں ٹریفک میں تھوڑا اسٹک ہو گیا تھا, اس وجہ سے میں لیٹ پہنچا ہوں. تو این آر او کا جہاں تک تعلق ہے, جیسا کہ آپ کو پتا ہے مشرف کی گورنمنٹ میں 2007 میں اکتوبر, یہ ساری کہانی انہوں نے 8,000+ لوگوں کو انہوں نے اس چیز کے ساتھ ڈیفینڈ کر دیا جو کہ کرمنل تھے, جنہوں نے تاوان, بہت بڑے بڑے اس میں کرائم ہیں. اب ان تمام 8,000 لوگ ہیں, ان میں سے ایک ایسے انسان ہیں جو کہ ہمارے کنٹری کے پریزیڈنٹ ہیں. اب ان 7,099 کی طرف جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ, جو کہ آرمی کے بھی کمانڈر ہیں, ان کا پہلے احتساب کر لیں. جب ہم ان کی طرف آ جائیں گے, ان کے تمام وہ جو اب ایک چیز پہ اڑا ہوا ہے سارا سسٹم, کہ جی گورنمنٹ لیٹر لکھتے ہیں سوئٹزرلینڈ کو, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں, اب اعتزاز احسن صاحب میرے فاضل, جیسا کہ میرا بائی پروفیشن لائر ہوں, تو اعتزاز احسن صاحب نے آگے اس کو ٹیک اپ کر لیا کیس کو, کہ جی اس پہ استثناء حاصل ہے دنیا میں کہیں بھی, پریزیڈنٹ صاحب کو, انکلوڈنگ جو 4 دوسرے لوگ ہیں گورنرز صوبہ جو پروونسز کے ہیں. اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ڈیسیژن دیا ہے سپریم کورٹ نے, اس کو غور سے کیوں نہیں پڑھتے. اب پچھلے دنوں بلکہ کل ہی جسٹس رمدے صاحب نے اس پہ بڑے اچھے طریقے سے تفصیل بتائی ہے کامران صاحب کے شو میں. چیز یہ ہے کہ 248 کی استثناء صرف اور صرف سول کرمنل کیسز پہ ہے, ان 5 لوگوں کو, سول پہ نہیں ہے. اور جب اٹارنی جنرل قیوم صاحب نے اپلیکیشن جو وہ لیٹر پہلے لکھا تھا وہاں سے سارا ریکارڈ لینے کے لیے واپس لیا, انہوں نے کلیئرلی اس میں لکھا ہے کہ ہم یہ گورنمنٹ جو ہے پارٹی ہے ایز اے سول مقدمے میں, تو اس کو ہم لے رہے ہیں واپس. مطلب وہ اس وقت کے اٹارنی جنرل ہیں جن پہ بعد میں کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ان پہ مقدمہ چلایا جائے, جو کہ انہوں نے گورنمنٹ کے سراسر اگینسٹ کام کیا ہے, جو کہ لاء کے اگینسٹ ہے کمپلیٹلی. تو اس صورتحال میں جب ہم اپنے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا احتساب نہیں کر سکتے, تو 7,099 لوگ آپ ان کو کیسے ٹچ کر سکتے ہیں؟ وہ مختلف پارٹیز سے ہیں, وہ وہاں پہ ان کا بھی اثر رسوخ ہے. ہم کالر سے بات کر لیتے ہیں, پھر آپ سے دوبارہ اس پر بات کرتے ہیں. جی ہیلو. اچھا, ٹی وی کی آواز ہلکی کر لیں تاکہ ہم بات کر سکیں. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ 799 جو لوگ ہیں, جی 8,000 چلے, ایک وہ جو میں نے باتیں کی وہی ہیں, یہ وہی کہہ رہے ہیں بالکل کہ 248 کرمنل پروسیڈنگ پہ, تو یہ ہے ہی کرمنل کیس. تو پھر یہ رمدے صاحب نے تو باتیں مبہم کی نا درمیان میں کہ مشرف کو نہیں تھا, تو وہ تو اعتزاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مشرف سول اپنے اس میں گیا تھا, کرمنل میں گیا ہی نہیں تھا, تو مشرف کو جو ہے نا امیونٹی اسی لیے نہیں, اسے کلیم کرنی پڑی. تو یہ تو ہے ہی کرمنل, یہ تو میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں. اور یہ پھر وکیل ہو کے صفدر صاحب, میں بڑے احترام سے کہتا ہوں, میرے بھائی بڑی معصومیت سے این آر او کہہ رہے ہیں, این آر او ہے ہی نہیں. جب میں نے کہا کین ہی سے دیٹ این آر او اسٹل ایگزسٹ, اگر ایگزسٹ کرتا تو وہ 120 ڈیز میں وہ جو پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے آرڈیننس,
वो अप्रूव होना होता है, वो तो हुआ ही नहीं, तो एनआरओ तो ख़त्म होगी ना, वो बात ही ख़त्म हो गई। आप सिर्फ केसेस की बात करें, एनआरओ एक टर्म रह गई है जो अच्छी या बुरी थी, वो ख़त्म हो गई। उस टर्म को क्यों हम यूज़ करते हैं? हम एक केस की बात कर लेते हैं। जरदारी साहब क्या 100 साल के लिए सदर बने? एक 1.5 साल रह गया ना, उसके बाद उन्हें वोट आउट कर दें या अभी कर दें 2/3 मेजॉरिटी। ये पीटीआई जो कह रही है ना, हम तो सुनामी आ गया ना, जो भी अभी सरगोदा में इनका सुनामी खुला के रह गया, पता लग गया इनको। हाँ, लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो अभी फिलहाल अगले इलेक्शन के लिए भी वो बिल्कुल तो वो हक है ना, प्रेसिडेंट ही रहेंगे। तो हमारा हक है, वो तो हारना जीता तो बात की बात है ना, हम इलेक्शन लड़ेंगे, वो तो हमारा हक है। बिल्कुल। अच्छा, अब मेमो गेट पे आते हैं, क्योंकि एनआरओ पे हमने पहले हाफ में काफ़ी बात की थी। मेमो गेट जो है वो अब इस नहज पे आ गया है कि जो गवाह है उसको पहुंचने नहीं दे रहे, और उसकी रुकावट, हर किस्म की रुकावट हुकूमत डाल रही है कि वो पहुंचे ही ना और फिर बात आगे बढ़े ही ना। तो आप क्या समझते हैं कि ये मसला कैसे हल होगा, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। देखिए, पहले तो ये कोई एक बंदे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। वी कैन इजीली डू इट। और ये एक महज जो मेन जो जड़ है वहाँ तक पहुँचने से रोकने की कोशिश की जा रही है। ये हैं बहुत ही डेलिकेट दोनों इश्यूज। हमें बहुत भी केयरफुल होकर बात करना पड़ती है, क्योंकि इसमें हमारे मुल्क की टोटल सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। लेकिन मजबूरी है, कुछ हम बोलने के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकते। इस वक्त जो सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि उनको यहाँ पे लाने के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, उन्हें अगर वो कह रहे हैं कि हमें फौजी जो सिक्योरिटी दी जाए, ठीक है, अगर वो भी नहीं दे सकते तो थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है। दुबई में कहीं और किसी कंट्री में अपना कमीशन जाके बिठा के वहाँ पे वो केस को ले सकते हैं, टेक अप कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें बस अप्रूवल चाहिए, तो इसको आगे बढ़ा लें। लेकिन इसको किसी ना किसी साइड पे अब जाना चाहिए। इसमें पूरी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। देखें, आर्मी पूरी, आपकी ISI, सब इतने बड़े इंस्टीट्यूशन जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कंट्री के अंदर, उनका इमेज खराब हो रहा है। कॉलर से भी बात कर लेते हैं। जी हेलो, जी बात कीजिए, टीवी की आवाज हल्की कर लीजिए। जी बात कीजिए। हेलो जी हेलो, आप टेलीविजन देख लें या फिर आप बात कर लें प्लीज। जी मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे कुछ ऐड करूँगा। नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, डॉक्टर साहब, ये जो मेरे भाई साहब बैठे हुए हैं